ایک بات آپ لوگ سمجھیں کہ اگر ہمیں انہیں سچویشن کو صحیح نہیں ہینڈل کرنا آتا، ہم اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتے. ان کو سکھانے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو یا اپنی جو بھی ایڈکٹیو پیٹرنز ہیں، اپنے جو بھی چیلنجز ہیں، ان کو کیسے بہتر کیا. ایز اے پیرنٹ اگر آپ خود پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ کسی دوسرے کو، اپنے بچوں کو نہیں سکھا پائیں گے. اسپیشلی میں ایک اور بچی سے ڈیل کری تھی، تو اب اس بچی نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ جو بھی گھر میں مہمان آتا ہے تو میرے پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان سب سے آ کر ملوں، اور کوئی مجھے موٹا کہتا ہے، کوئی مجھے پتلا کہتا ہے، کوئی میرے کپڑوں پہ کہتا ہے، کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ تم اب کون سی کلاس میں ہو، کوئی پوچھتا ہے تم کتنے نمبر لے رہی ہو، کوئی کہتا ہے کہ امی ابو کی طرح آگے کون سا کام کرنا ہے. اینڈ شی ڈزنٹ لائک اٹ. ٹین ایجرز کہاں پسند کرتے ہیں، وہ نہیں آنا چاہتی. اب اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ تو ہمارا خاندانی وہ طریقہ ہے کہ جو بھی آئے اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کی ساری باتیں بھی سنو، اور وہ ٹراماٹائز بھی ہو، ہرٹ بھی ہو، اور پھر ناخوش بھی نہ ہو، اپنی سیلف اسٹیم بھی ہائی رکھو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم بذات قوم ایسے ہیں کہ ہم نے گھس گھس کے ہر ایک سے پوچھنا ہے. پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ہر ایک سے ہم نے یہ کیوں پوچھنا ہے آپ کا بچہ کون سے اسکول میں، کون سے کالج میں. جب میرا بچہ چھوٹا تھا پہلا، تو انہوں نے ہر بات پہ پوچھنا ہوتا تھا کہ اس کو دودھ کون سا پلاتی. آپ مجھ سے ملیں، گپ شپ لگائیں، سلام دعا کریں، فارغ. ہمارے پاس گپ شپ کے لیے پازیٹیو ٹاپکس ہی نہیں ہیں. ہم لوگ اسی طرح عادت ہے، اتنی مینٹل جو ہے نا وہ ڈکلائن ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس ہیلدی آئیڈیاز ہی نہیں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا اسمال مائنڈس ڈسکس پیپل. بس مسئلہ یہ ہے. تو وہ ہم نہ وہ اسمال مائنڈ بنے، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ویسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. بچے پھر ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے صرف مرر سٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہیں. مثلا بچہ کہتا ہے میں بہت اپسیٹ ہوں. اچھا ہاں مجھے واقعی آپ اپسیٹ لگ رہے ہیں. سولوشن نہیں دینا، ہم نے فوراً سولوشن نہیں دینا. جب ہم نے بچوں کو کوئی یہ ریفلیکٹیو سٹیٹمنٹس دینی ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت اپنی انزائٹی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اپنی ایگو کو. ہماری انا ہمارے بہت آڑے آتی ہے کہ لو صبح سے تو میں کام کر رہی ہوں، یہ تو بیٹھے ہوئے تھے گیم کھیل رہے تھے، ان کو کس چیز کی ٹینشن ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے. ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، مسئلے تو میرے ہیں سارے جو کہ میں سہ رہی ہوں. تو آپ انگیجڈ پریزنس رکھتے ہیں. انگیجڈ پریزنس کیا ہوتی ہے کہ آپ بچے کے ایکسپیرینس کو وٹنس کرتے ہیں. میں نے یہ بڑا نوٹ کیا کہ اب شاید زیادہ نوٹ کر رہی ہوں وقت گزرنے کے ساتھ، کہ میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے وہ میرے پاس آتی ہے، وہ تقریباً روز مجھ سے وہ ایک ہی سٹوری سنتی ہے. اس کو ایک یا دو سٹوریز پسند ہیں، اور وہ ظاہر ہے اس کو یاد ہے پوری سٹوری، لیکن ہر دفعہ نا انہی سپاٹس پہ جب میں ایک دم کہتی ہوں اور پھر وہ آ گیا، اور وہ کہتی ہے، اور نہ اس کی آنکھوں میں وہی ایک تاثر ہوتا ہے، اور میں بھی نا آگے سے اس کو یوں اسی طرح سے دیکھتی ہوں کہ اب کیا ہوا، اور پھر پوچھتی پھر دادو. اینڈ شی انجوائز دیٹ. اور آپ دیکھیں اکثر اوقات جب بچے ہم سے وہی سٹوری بار بار سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اف توبہ میں تھک گئی ہوں، تمہیں یاد ہو گئی ہے، کوئی اور چیز سیکھ لو، کچھ اور پڑھ لو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ریپیٹیشن رکھی ہے نا. قرآن کا بھی میننگ یہی ہے نا، بار بار دہرائی جانے والی. تو ہم اس ریپیٹیشن کو بچوں کو جب انجوائے نہیں کرنے دیتے، ہم ان کو بچپن سے یہ میسج دیتے ہیں سم تھنگ نیو، سم تھنگ نیو، تو بچے آگے جا کے پھر ہم جب وہی میسج دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سم تھنگ نیو، کوئی اور نئی چیز جو ہے وہ آپ لے کر آئیں. تو بچوں کو جو سیلف ریفلیکشن ہے وہ سکھانی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہو جائیں. وہ ریفلیکٹ کریں، وہ انجوائے کریں اپنے اس ایکسپیرینس کو، وہ اس سے سیکھیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، ویلیڈیشن پہ جانا ہوگا. ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نہ پریکٹس کرتے ہیں، نہ ہمیں سمجھ آتا ہے، نہ ہم نے ایکچولی دیکھا ہے. مثلا دیکھیں آپ خود کبھی بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ اپنی پریشانی کسی کو بیان کریں اور وہ اپنے قصے شروع کر دے، وہ کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، تم میری ساس کو ملو ذرا تمہیں پتا چلے، میں تمہیں بتاتی ہوں میرے شوہر کے کتنے مسئلے. وہ تمہارا بچہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، میرا تو طوفان مچا دیتا ہے. تو آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ انہرڈ، مزریبل. آپ کہتی ہیں اس شخص نے میری بات نہیں صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کیا، آئندہ نہیں اس سے بات کرنی. لیکن جو شخص آپ کی بات آرام سے سن لیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ چیلنج ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ، ایک دم آپ نے اندر ٹھہراؤ محسوس کرتے ہیں.
آپ کو لگتا ہے اچھا اس شخص کو میری بات سمجھ آئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے ہم اکثر اوقات ہسبینڈ وائف یا ایون پیرنٹس اور بچے ایک دوسرے کو بار بار یہ جملے بولتے رہتے ہیں, پتہ نہیں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی, شاید میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی, کیونکہ وہ انہرڈ فیل کرتے ہیں کہ جی ان کو میرا مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا, کیونکہ ہم وہ ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو ویلیڈیشن جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ویلیڈیشن کا کیا مطلب ہے؟ مثلا بچے نے آ کر آپ سے کہا کہ مجھے, ابھی جو اگزامپل میں دے رہی تھی آپ کو کہ جی میری جو ٹیچر ہیں انہوں نے مجھے ڈانٹا. تو ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے؟ ویلیڈیشن یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بات نہیں, جو مرضی کہتی ہیں وہ کہتی رہیں, تم میرے بڑے اچھے بچے ہو, تم جو مرضی بدتمیزیاں کرو, پڑھائی کرو نہ کرو, ڈزنٹ میٹر. یہ نہیں ہوتا. ویلیڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اوہ اچھا واقعی اٹ فیل سو بیڈ اگر آپ کو کلاس میں سب کے سامنے ڈانٹا جائے. جسے کہتے ہیں نا ان دا مومنٹ جو بات ہوتی ہے آپ صرف اس فیلنگ کو ایکنالج کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے جو سکھانا ہے وہ اس کے تھوڑی دیر بعد آتا ہے. مثلا آپ نے بچے سے گیم لے لی, بچے کا موڈ خراب ہوا, آپ کہتے ہیں اگر مجھ سے بھی کوئی گیم لے تو میرا بھی واقعی موڈ خراب ہوگا. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے میں گیم تمہیں واپس دے رہی ہوں, آپ صرف اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی اگر ہم نے پلان بنایا اور بارش ہو جائے اور آپ نہ کر سکے کوئی کام تو پھر ہوتا ہے, طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہوتی ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہو پیزا کھانے کو اور آپ کو نہ مل رہا ہو, آپ کو دال سبزی آپ کے آگے رکھی جائے تو دل نہیں چاہتا تھوڑی دیر کے لیے کہ کھائیں, کیونکہ ہم تو وہاں پہ نا صبر شکر کا درس فوراً شروع کرتے ہیں نا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا, لوگوں کے پاس تو نعمتیں نہیں ہوتی, اور تم نے اپنا ٹائم نکال دیا, یہ کر دیا. پہلے صرف ویلیڈیشن ہے. اب دیکھیں نا جیسے شوہر سے لڑائی ہو جائے تو کیا دل چاہتا ہے, کوئی کہہ دے کہ بھئی ٹھیک ہے انسان ہوں میں, اب ہم کسی کے سامنے ہم بلکہ جا کے یہ کہتے ہیں مطلب مجھے پتا ہے مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا, لیکن میں بھی تو انسان ہوں نا, میں تھکی بھی تھی اور میں اتنے کام کری تھی اور پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہہ دی تو میرا موڈ خراب ہو گیا. وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جو ہم نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے, لیکن اس وقت ہمیں کیا چاہیے کہ کوئی انسان آگے سے کہہ دے ہاں جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے تو منہ سے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے. آفٹر آل وی آر ہیومن بینگز. یہ ہوتی ہے ویلیڈیشن. جیسے میری پوتی اب آ کے مجھے کہے کہ میرا دادو ماما کہہ رہی ہیں سو تو میرا دل نہیں چاہ رہا, میں کہتی ہوں ہاں مجھے لگتا ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا. پھر میں تھوڑی دیر بعد 2-4 باتیں کر کے کہتی ہوں کہ سونا تو ہے نا, اسکول جانا ہے, اس کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر میں پہلے ہی لیکچر شروع کر دوں ٹائم پہ نہیں سوگی تو صبح کیسے اٹھو گی, صبح اٹھنا اچھا ہوتا ہے, وہ تو ہم اپنی پھر دوبارہ سے وہ کہانی شروع کر دیتے ہیں. بچوں نے کہا اچھا کچھ کھاتے ہیں چلتے ہیں, میں کہتی ہوں بیٹا ابھی تو پاسبل نہیں ہے, کہتے ہیں میں کہتی ہوں آئی نو آئی فیل بیڈ. میں یہ کہتی لو میں کام کر رہی ہوں, میں تم لوگوں کے لیے ہر وقت حاضر رہوں, جب تم چاہو تو میں تم لوگوں کے لیے کوئی کام کر دوں. وہ صرف یہ کہہ دینا نا کہ آئی نو آئی انڈرسٹینڈ, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ فوراً دوسرا انسان بیٹھ جاتا ہے. پرابلم پھر وہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کرنا آتا. اپنے آپ کو کیسے ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے؟ جب فیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو تم فیل کر رہی ہو صحیح فیل کر رہی ہو, اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرنا ہوتا کہ یہ نہیں کہ تم جو فیل کر رہی ہو وہ صحیح فیل کر رہی ہو. ایٹ ٹائمس کرنا پڑتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں اتنا بتایا جاتا ہے. کبھی کبھی اپنی مدر سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے چھوڑ دو, تمہارے سسرال میں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. کبھی آپ کی اپنی مدر بھی آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہوتی. ہماری اتنا زیادہ سوسائٹی بتاتی ہے ہمیں کہ whatever you're feeling is okay, it's normal. ویلیڈیشن نہیں ہوتی نا. ویلیڈیشن یہ نہیں ہے کہ جو تم فیل کر رہی ہو وہ صحیح ہے. آپ یہ نہیں کہتے ساس بری ہیں تو پھر غصہ تو آئے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے سختی سے بات کرے, ابھی آپ یہ نہیں کہہ رہے اس میں کہ ساس درست ہے یا بہو درست ہے, آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے سختی سے بات کرے تو آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی ہرٹفل جملہ بولے تو آپ کو رونا آ سکتا ہے, کیونکہ ہم تو اپنے آپ کو ہی نہیں نا ویلیڈیٹ کر رہے کہ بھی ہم تو اپنے آپ کو کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے تو شاید کچھ فیل ہی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو صبر کے لیے کہا ہے, پھر ہم نا ایک اندر کی جنگ شروع کر دیتے ہیں, مجھے تو پھر صبر بھی نہیں کرنا آتا, میں بچوں کو کیا سکھاؤں گی, میں تو خود ناشکری ہوں. وہ ہم اپنے آپ کو اور زیادہ سیبوٹاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہم اپنے آپ کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اپنے آپ کو اسپیس نہیں دے رہے ہوتے, تو پھر ہمیں بچوں کو بھی ویلیڈیٹ نہیں کرنا آتا. تو ویلیڈیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. آئی انڈرسٹینڈ, ریئلٹی از دیٹ آفن وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں
یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا سیکھنا ہوگا. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم بچے کو کہتے ہیں آئی ایم ہیئر فار یو. اگر آپ اپسیٹ ہو, آپ پریشان ہو, آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی سپورٹ چاہیے, آئی ایم ہیئر فار یو. آئی ایکسیپٹ دیٹ دس از واٹ یو آر گوئنگ تھرو. ہاں بالکل, مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ اس وقت خوش نہیں ہو. مثلا بچے کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, اسپیشلی ہائر کلاسز میں, تو ہم کہتے ہیں جب رزلٹ آیا بچہ ظاہر دکھی بیٹھا ہوا ہے, تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ جو ابھی آپ دکھ منا رہے ہیں نا, یہ پڑھ لیتے نا تو یہ دکھ نہ ہوتا. یہ ویلیڈیشن ہے؟ نہیں. ہم اس کو شیم دے رہے ہیں نا, شیم دے رہے ہیں. ہم خود کو بھی شیم دیتے ہیں جب ہم لوگ کوئی ہم سے غلط کام ہو جائے. جیسے ہم لوگ اگر جس طرح آپ نے کسی نے برا بولا, میں جواب دے دیا, بعد میں پھر ہم جب سوچتے ہیں وہ ہمارا بھی شیم ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. اگر آپ فرض کریں آپ نے کسی کو جواب بھی دے دیا تو آپ شیم میں نہیں جائیں, آپ اپنے آپ کو بتائیں, ویلیڈیٹ کر لیں کہ اچھا مطلب جملہ میں نے صحیح نہیں بولا. لیکن دراصل جب انسان اپسیٹ ہو جاتا ہے نا, اس اپنے آپ سے نا جیسے سبجیکٹو سے آبجیکٹو پہ آ جائیں کہ کوئی بھی اے بی سی ڈی, کبھی دو لوگوں کی اگر بات چیت اس طرح کی ہو تو غصہ آ سکتا ہے, انسان کے منہ سے غلط بات نکل سکتی ہے. پھر آپ اس کے تھوڑی دیر بعد جب اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں تو آپ جاتے معافی تلافی کی طرف ہی ہیں. جیسے اب آپ بچے کو کہیں گے آئی نو رزلٹ اچھا نہ آئے تو تکلیف ہوتی ہے نا, اٹس اوکے. اف یو آر فیلنگ سیڈ, اف یو آر فیلنگ اپسیٹ, تو مطلب میرے دل میں بھی دکھ آ رہا ہے, آئی وش آئی کوڈ ہیلپ یو سم وے. بس اتنی بات کہیں. اس بچے کو پتہ ہے میں نے نہیں پڑھا. پھر آپ مے بی 1 دن بعد 2 دن بعد اس کو جب اچھی طرح دکھ منا لے, پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چلو اب ایسے کرتے ہیں, بیٹھ کے کچھ پلاننگ کرتے ہیں فردر, ایسے کرتے ہیں, کچھ وہ دیکھتے ہیں طریقہ جو آپ نے پہلے کیا تھا اس سے ڈفرینٹ ہو, کیونکہ آپ نے جس طریقے سے پڑھا تھا اس نے تو آپ کو ہیلپ نہیں کیا. پھر بھی ہم اس کو وہ تو نہ کریں تیر نشتر چلائیں, پڑھو گے تو نمبر آئیں گے, پڑھتے نہیں ہو تو نہیں ہوتا. آپ کو 100% پتہ ہے, بچے کو بھی پتہ ہے, تو آپ اسے کہتے ہیں چلو کچھ اور طریقے سے پڑھ کے دیکھو. اگر آپ کو میری کوئی ہیلپ چاہیے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا ہے تو چلو ہم کچھ مشورہ لے لیتے ہیں 1-2 لوگوں سے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم پھر اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہوتی ہے ٹرو اسٹیٹ آف ایکسیپٹنس کسی ایک انسان کے لیے, کہ اس کو اپنے ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرنے دیں. ہم بس وہاں پہ ایک وٹنس کی طرح ہیں کہ ہاں مجھے نظر آ رہا ہے آپ دکھ میں ہیں, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. تو کھانے کی میز پہ بیٹھا ہے بچہ, کہہ رہا ہے میں نے نہیں سبزی کھانی, تو آپ کے ہاں ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتی. جیسے اب ہم بچوں کو جب کہتے ہیں کہ پوری پلیٹ صاف کرو, حالانکہ ہم نے خود بھی پیاز اور دھنیا اور اس طرح کی چیزیں نکال کے ٹماٹر سائڈوں پہ رکھے اور کچھ چیزیں نہیں کھائیں. میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کری تھی کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کا مزاج اور ٹیسٹ کتنا بدل جاتا ہے, کہ جب ہم چھوٹے تھے کھیر میں, سوئیوں میں یا اور کسی بھی ایسے ڈیزرٹ میں اگر نٹس پڑے ہوتے تھے تو ہم کھانے سے انکار کر دیتے تھے, اور اب وہ اچھے لگتے ہیں. اور میں اپنے بچوں میں دیکھتی ہوں کہ وہ نہیں کھاتے ہو, کہ یہ تو اس میں آپ نے وہ ڈال دیا ہے. تو ہمیں انشور کرنا چاہیے نا کہ ہم نہ ڈالیں ان کے لیے, ان کو تھوڑی سی سپیس وہاں پر دے دیا کریں. تو ہم نے بچوں کی کوئی ایڈیٹنگ اور کنٹرول کی طرف نہیں جانا, ان کو حق دے کے وہ محسوس کریں. جیسے گیم آپ نے لے لی ہے ان سے, ان کو کوئی کانسیکوینس دیا آپ کے ہاں, آئی نو مجھے بھی جب کانسیکوینس ملتا تھا تو بڑی مجھے تکلیف ہوتی تھی, غصہ آتا تھا, آئی کین فیل دیٹ پین. تو پھر آپ میرے ساتھ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے نہیں, میں تو نہیں کر رہی ہوں, تو آپ خود ہو رہا ہے نا, یہ تو کیونکہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ ایسے ہی ہے. آپ ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دیں. ہاؤ ڈو وی ایڈریس جب بچے کسی بڑے سے ڈس ریسپیکٹ شو کرتے ہیں, لائک اگر وہ اپنے دے شاؤٹ اور سم تھنگ, تو مائی ہسبینڈ ادر پیرنٹ فیلز کہ اگر ابھی میں ریئیکشن نہ دکھاؤں تو اٹس مائی ڈس ریسپیکٹ ٹورڈز مائی ایلڈر. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ ڈس ریسپیکٹ دوسروں کو تب شو کرتا ہے جب ہم نے ان کو طریقے نہیں سکھائے, ہم نے ان کو وہ باؤنڈری سیٹنگ نہیں سکھائی. دوسرا یہ کہ جب ہمارا اپنا کانفلکٹ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو ہم خود عام زبان میں بولوں سڑے بیٹھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, ہم بڑا کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم خود اریٹیٹڈ ہیں کچھ افراد سے اپنے گھر میں, اور ہماری باڈی لینگویج سے صاف ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ وہاں پہ مسئلے بار بار آئیں گے. نہیں الحمدللہ مجھے مسئلہ نہیں ہے, بٹ جیسے میرے بچے کے دادا کے ساتھ ہوتا ہے بیک اینڈ فورتھ, تھوڑی ہی بیکمز اے بٹ روڈ, تو دادا بھی تھوڑا سا پھر ہی اونچی آواز سے بولتے تو اس کو اچھا نہیں لگتا, سو دے کلیش. تو مائی ہسبینڈ فیلز کہ اگر میں کلیش کے ٹائم پہ ہی اس کو اسی وقت میں اپنے بچے کو نہ ڈانٹوں تو میرے
ابو کو لائک ڈسرسپیکٹ فیل ہوگی. ہاں آپ کو کہہ دینا چاہیے اس وقت کہ ہم کسی بھی بڑے سے اس طرح بات نہیں کرتے. بالکل ہمیں فرم ٹون میں کہنا چاہیے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی اپنے بچے کو کہنا چاہیے کہ ڈو ناٹ شو. اور اگر آپ کا بچہ بعد میں آپ کو کہتا ہے آپ نے مجھے ڈانٹا, تو آپ دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے, اگر پبلکلی کوئی کام ہوگا تو پبلکلی اس کو ڈیل کیا جائے گا. پبلکلی مینز اگر سب کے سامنے بچے نے کیا تو پھر سب کے سامنے ڈیل کریں گے آپ. اور اگر اکیلے میں ہو رہا ہے تو پھر اکیلے میں آپ ڈیل کریں گے, پھر آپ سب کے سامنے نہیں لائیں گے اس بات کو. آپ بچے کو بتائیں گی کہ پبلکلی اگر آپ کچھ کریں گے, ایسا بیہیویئر دیں گے تو مجھے وہیں پہ ڈیل کرنا پڑے گا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی نا. آپ کو اپنے بچے کو پھر طریقے سکھانے ہوں گے. آپ اپنے کسی بھی ایلڈر کو تو نہیں سکھا سکتی, سسر کو, ساس کو, یا ایون اپنے پیرنٹس کو, کہ جی بچے کے ساتھ آپ اس طرح بات کریں, انلیس وہ خود ویل اکوپڈ ہوں, اسکلفل ہوں. ہماری سوسائٹیز میں ہمیشہ یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بچے کو بیہیویئر درست ہونا چاہیے. تو پھر ہمیں ایز مدرز اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے نا صحیح بیہیویئر. ہمیں رول پلے کرنا چاہیے ان کے ساتھ. ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ مسٹیک کی, کون سا ٹریگر تھا جو آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. بچوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے, بچپن سے سیکھیں گے تو آگے جا کے کانفلکٹس کو ہینڈل کریں گے. جب ہم بڑے ہو کر بھی کانفلکٹس کو نہیں ہینڈل کر سکتے, اس وجہ سے ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے ہی ڈسکس کر سکتی ہیں کہ دا رسپانسبلٹی ڈز ناٹ جسٹ فال آن می. یعنی کچھ جگہ ایسی ہوں جہاں پہ میں روکوں اور کچھ جگہ ایسی ہوں جہاں پہ آپ روکیں, تاکہ بچے کو یہ یونیفارم میسج ملے کہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں, کہ کوئی کسی بھی بڑے کی ڈس رسپیکٹ ہوگی وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ان کا ریئیکشن بہت فزیکل ہوتا ہے, ایک دم سے اس کو پکڑ لیں گے لائک یو نو. تو پھر آپ کے بچے کو آپ کو سکھانا ہے نا. دنیا میں آگے جا کر بھی بہت سے لوگ فزیکل ہوں گے اس کے ساتھ. ایسے ایک دم سے اس کو پکڑنے سے تو وہ نہیں سیکھے گا کہ میں نے نہیں پھینکا. جی میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں نا کہ آپ لوگ صرف آن سپاٹ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, اس کو لانگ رن میں کچھ نہیں سکھا رہے. پھر اگر وہ نہیں ابھی سیکھ رہا تو وہ تو پھر آپ کا بچہ سفر کرے گا. اس کو بتا دیں کہ پھر یو ول سفر. ایک بچہ ہے جو گھر میں آپ کے سامنے کوئی چھوٹی سی اسائنمنٹ کرتا ہے, وہ بڑی اچھی کرتا ہے, بڑا اچھی طرح سے آپ کو سینٹینسز بنا کے دیتا ہے, کمپوزیشن دیتا ہے, لیکن جب وہ جاتا ہے اسکول اور ٹیسٹ ہوتا ہے تو نمبر نہیں لیتا. پھر مدر کہتی ہے گھر میں جو میں پڑھا رہی تھی تب تو 1 to 1 بہت اچھا کر رہا تھا. تو اصل تو اسکل جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تب وہ کیسے اپلائی کر رہا ہے, اور وہاں پر آپ اس کو کیا اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے پبلک کے لیے ایڈریس کرنا چاہیے, تو اس ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں بچے کو کہ آپ کو پتہ ہے اس نے غلط کیا بولے کہ سوری کرے, جیسے دادا دادی جو بھی ہے. اب مجھے پتہ ہے اس ٹائم پہ بچہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ان کی سیلف اسٹیم, تو یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ اس سے بچے سے سوری کہلوائیں. ایک ہمارا یہ بھی بڑا کلچر بنا ہوا ہے. آپ صرف اگر اس کو صرف یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا دس از ناٹ آن, کائنڈلی آپ جائیں, اور آپ پھر اس کو ڈیٹیچ کریں نا اس انوائرمنٹ سے. ہم وہاں پہ اس سے دوبارہ اسی انوائرمنٹ میں رکھ کے وہی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ بڑے بولتے جا رہے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا آپ یہ بیہیویئر نہیں دے سکتے, چلیں جائیں آپ لوگ شاباش دوسرے کمرے میں جا کے کھیل لیں. اس کو اسکیپ بھی تو دیں نا کہیں پہ. ہم وہ نہیں کرتے. اسکیپ اوائیڈنس نہیں ہو جائے گا بچے کے لیے. پھر آپ لانگ رن میں تو کام کریں گے نا. وقتی طور پہ تو آپ سچویشن کو کیا کرتے ہیں, ایگزٹ نہیں دیں گے اس سے. وہ تو 10 سال کا بچہ ہے, وہ نہیں ہینڈل کر سکتا. دوسرا کہ فادر کی بھی تو اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ الگ سے کسی ٹائم میں, فوری نہیں لیکن کسی ٹائم میں بچے کو 2-4 جملوں میں, یہ بھی نہیں کہ پورے لیکچرز, کیونکہ 8 اور 10 سال کے بچے لیکچرز نہیں سمجھیں گے. ان کو چھوٹے سے پوائنٹرز ایسے دیں تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح ہو کہ باپ کو بھی نظر آ رہا ہے, کیونکہ بچوں کو بھی یہ پتا ہے کہ مائیں ہمیں دیکھتی ہیں اور مائیں ہی ہمیں سمجھاتی ہیں. فادر تو یا تو بہت اچھے ہیں یا تو وہ ان کا کوئی کنیکشن ہی نہیں. بچوں نے اپنے ذہنوں میں اس طرح کا امیج بنا. دیکھیں فادر کی تھوڑی نہیں, فادر کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. ٹریجڈی یہ کہ میرے سامنے اس وقت مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ٹریجڈی یہ کہ جب فادرز کو بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر ویری ویل اکوپڈ. بہت کم فادرز ہیں جو کہ سیکھتے ہیں. اب آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں, یا تو آپ فرسٹریٹ ہوتی رہیں یا اپنی رسپانسبلٹی چھوڑ دیں. تو ایک کام تو یہ کہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈز کوئی اپرچونٹی گریب کرتے ہیں تو ان کو اپرچونٹیز دیں. تیسرا یہ ہے اپنے بچوں کو ٹرین کریں نا کہ جب وہ اگلی نسل میں وہ جب فادرز آئیں تو وہ زیادہ بہتر فادرز ہوں. آپ اپنے بیٹوں کو تو سکھا سکتی ہیں نا کہ بیٹا تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی ایز فادر.